ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی عملا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر قل لله الشفاعة جميعا۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ بہن بھائیوں کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہ اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکارتے ہیں نا، یہ تو کل قیامت والے دن ان کی سفارش بھی نہیں کر سکتے، اور الا من شہد بالحق، مگر جنہوں نے حق کو پہچان لیا وہ جانتے ہیں حق کیا ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعتیں، ساری کی ساری سفارشیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر
کسی اور در سے امید رکھنا۔ میرا رب فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں کہ القیامت کا دن ہوگا، یہ تو بیچارے ان کی سفارش بھی اللہ کے حضور نہیں کر سکتے۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، اس میں میرے رب نے بڑا عقیدے کی بات سمجھائی ہے، وَلَا يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی میرے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا سفارش کے لیے۔ کوئی یہ سوچ کر اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے کہ چلو میں سفارش کر دیتا ہوں، ایسے بھی کسی کی مجال نہیں ہے، الا باذنہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کو اجازت دے دیں۔ ہر نبی کو میرے رب نے پیدا فرما کر انسانوں پر احسان عظیم فرمایا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جو جمعے ہیں یہ سیرت پر چل رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرما کر میرے رب نے صرف دنیا میں نہیں، اللہ رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے بھی نبی علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کو بھی میرے رب نے نہیں دی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل میں میرا رب میرا رعب ڈال دیتا ہے۔ اور وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، یہ بھی فضیلت کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی گئی کہ سارے نبیوں پر غنیمتوں کو حرام کیا تھا، آقا علیہ السلام کے لیے غنیمت کو حلال کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ طَهُورًا، یہ بھی فضیلت میرے رب نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں فرمائی کہ ساری زمین ہی ان کے لیے پاک کر دی ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، جہاں میرا امتی ہو نماز کا وقت آ جائے وہاں پر نماز ادا کر لے۔ باقی جو امتیں تھیں ان کے لیے گرجوں میں جانا، اپنی عبادت گاہوں میں جانا، اپنے مندروں کے اندر جانا، اپنے کلیسوں کے اندر جانا ضروری تھا۔ لیکن اگر ہم سے مسجد دور ہے ہم گھر کے اندر نماز پڑھ لیں، سفر کے اندر جا رہے ہیں نہیں کوئی مسجد، جہاں دل کرتا ہے نماز شروع کر دیں، میرا رب قبول فرما لے گا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضَ طَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو طہورا بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا مجھے میرے رب نے 4تھی فضیلت یہ عطا فرمائی کہ مجھے عالمگیر نبوت عطا فرما دی۔ کوئی نبی گاؤں کی طرف، کوئی بستی کی طرف، کوئی شہر کی طرف نبی بن کے آیا، اللہ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی نبی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 100 سال، کوئی 1000 سال کے لیے نبوت لے کر آیا، فرمایا اللہ نے مجھے عالمگیر نبوت عطا فرمائی، قیامت تک میری نبوت کا سکہ چلے گا، کسی اور نبی کی نبوت چل سکتی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعجاز رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور 5ویں چیز جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیوں بڑی پیاری حدیث ہے یہ شفاعت والی، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس مسئلے کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ قرآن کی جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان تینوں آیتوں کے اندر جو اب حدیث پڑھوں گے ان کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اگر کوئی نبی بھی شفاعت کر سکتا ہے تو اللہ کے اذن سے کر سکتا ہے۔ بیٹا آواز نہ آئے، اے محبوب انہوں کو خاموش کروا، آواز نہ آئے بیٹا۔ کوئی بھی نبی بھی اگر اللہ کے حکم سے سفارش وہ بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن عقیدہ کیا ہے؟ شعر لوگ پڑھتے ہیں کہ رب کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں
آل دنیا کے بارے میں میرے رب نے ایک اصول دے دیا ہے، وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کبھی یہ جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں نا فرض نماز کے بعد، اس کا ترجمہ پڑھو، میرے رب نے اس میں 11 توحید کے نقطے بیان کیے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اللہ کی قسم شرک کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا ہے، شرک کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا ہر نقطہ ہے۔ 11 نقطے بیان کرنے کے بعد میرا رب فرماتا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اے لوگو، نبی علیہ السلام نے پھر بشارت دی کہ یہ جو 11 نقطے سمجھ لیتا ہے نا، اپنا عقیدہ صحیح کر لیتا ہے، یہ پھر آیت الکرسی کو اپنی حرز جاں بنا لیتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ادھر اس کی جان نکلے گی، ادھر اللہ اسے سیدھا جنت عطا فرما دے گا۔ جنت اور اس بندے کے درمیان میں صرف موت ہے، موت، ادھر موت آئے گی، ادھر سیدھا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کرینہ درمیان میں کیا ہے؟ کرینہ یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائی، ایسا نعرہ نہ لگایا کر کہ محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ایسے نہ کہا کر میں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ایسے نہ کہا کر مولا مشکل کشا یا علی مشکل کشا، ایسے نہ کہا کر یا رسول اللہ میری مدد فرما، ایسے نہ کہا کر معید الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ایسے نہ کہا کر اے اجمیر والے مجھے بیٹا دے دے، ایسے نہ کہا کر اے علی حجویری کو داتا کے نام سے یاد کر کے ان سے بیٹے بیٹیاں نہ مانگا کر، بلکہ یا قل لا یملکو، میرے رب نے بڑا پیارا اصول دے دیا، ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ تو اتنے عاجز ہیں میرے رب کے سامنے کہ اللہ کے اذن کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے ان کی۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آقا علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ بھی عطا فرمائی، شفاعت صغریٰ بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے لوگوں کی، اور کن خوش نصیبوں کی کریں گے، یہ میں چند حدیثیں سنا کر نا شفاعت کے حوالے سے پھر وہ خوش نصیب آپ کو بتاؤں گا میرے نبی علیہ السلام کن کی سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل آئے میرے پاس، آ کر کہا اللہ نے آپ کو 2 باتیں عطا فرمائی ہیں، یا تو آپ کی آدھی امت کو میرا رب بخش دے گا، یہ قبول کر لیں، یا پھر اللہ آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا، یہ قبول کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں نے شفاعت کو قبول کر لیا، کیونکہ شفاعت عام ہوگی، انشاءاللہ مجھے امید ہے میں اپنی آدھی سے زیادہ امت اللہ سے بخشوا لوں گا۔ کتنا درد ہے، کیسی سوچ ہے میرے نبی علیہ السلام کی۔ ایک دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، غالباً 202 نمبر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا میں اختیار دیا، اس نبی نے اس دعا کو دنیا میں ہی اپنی امت کے لیے کر لیا، لیکن جب مجھے میرے رب نے اختیار دیا نا، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھ لیا ہے۔ میرے بھائی، اب ایک شفاعت کی حدیث سنا کر پھر میں آؤں گا اس طرف کہ شفاعت کن لوگوں کی ہوگی، سفارش کن لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا بڑا سخت دن، قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اس طرح جھنجھوڑا جائے گا زمین اپنی تہوں میں چھپے ہوئے خزانے باہر نکال دے گی۔ لوگ آج ان پیسوں کے لیے، آج جس دنیا کے لیے اللہ کے دین کو قربان کر دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، سارا دن دنیا دنیا کرنے والا سونے چاندی کے انبار لگے ہوں گے ٹھوکریں مارتا ہوا جائے گا،
روئے گا۔ قرآن کہتا ہے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، کہے گا ہائے کاش اس دنیا کے لیے میں نے آج کے دن کو بھلا دیا تھا، کاش میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیتا۔ میرے بھائی غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن بڑا سخت، لوگ جسم سے بھی برہنہ، پاؤں سے بھی ننگے، زمین سورج کی تپش اور حدت کی وجہ سے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا میرے ساتھ کون دوڑ رہا ہے، یہ بھی حواس کھو بیٹھیں گے۔ اس دن نا اللہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ لوگوں جاؤ کسی نبی کے پاس، اس سے یہ التجا کرو کہ وہ ہماری سفارش کر دے، کہ اللہ حساب شروع کرے۔ سب لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے گی، سارے حضرت آدم علیہ السلام کے طرف دوڑیں گے، جا کر کہیں گے ابو جان، بابا جان، آپ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں، میرے رب نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے گوند گوند کر بنایا ہے، آپ کے خمیر کو اپنے بابرکت ہاتھوں سے گوندا ہے، اور اپنی جنت میں آپ کو سب سے پہلے ٹھکانہ عطا کیا ہے، تو آپ ہماری سفارش کریں اللہ کے حضور، یہ دن کی حدت تپش ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ ایک طرف جہنم کو کھینچ کر میدان محشر میں لایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت تک اس کی تپش آئے گی۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں اس جہنم کی کتنی تپش ہوگی، دوسری طرف اس سے اٹھنے والا جو دھواں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں چھا جائے گا، جس سے لوگوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر سورج سر پر ہے، 1 میل کی مسافت پر، اس سے اتنی گرمی ہے کہ لوگوں کے جسموں سے چشموں کی طرح پسینہ ابل رہا ہے، جیسے چشمے نہیں پہاڑوں سے ابلتے، ایسے پسینہ نکل رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 ہاتھ آگے، 70 ہاتھ پیچھے، 70 ہاتھ دائیں اور بائیں پسینہ بہہ رہا ہے ان لوگوں کا۔ اتنی تکالیف، پھر وہ پسینہ کسی کے گھٹنوں تک، ناف تک، سینے تک، کسی کو لگام آئی ہوئی ہے، وہ ایسا گرم ہو جائے گا کہ بعض لوگوں کے پسینہ جنہیں میرے رب نے سزا دینی ہوگی کھولنے لگے گا، وہ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے یا رب آج ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس پسینے سے نجات دے دے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے بھائیو، بڑا سخت دن ہے، اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا، جب ایک طرف جہنم کو کھینچ کر دھواں، سورج، سارے عذاب ایک طرف، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے، کہیں گے بابا جان آج اللہ کے حضور سفارش کر دے، کہے گا بیٹا مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں نہیں سفارش کر سکتا، میرے بعد پہلا اللہ کا رسول نوح علیہ السلام آئے ہیں، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ آپ کی سفارش کر سکتے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس، کہیں گے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس لوگوں کی رشد و ہدایت کا منبع بن کر آپ آئے ہیں، لوگوں کے لیے نور ہدایت بن کر آئے تھے، اللہ کے لیے آج ہمارے ساتھ چلیں، سفارش کر دیں۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے مجھ سے بھی ایک سرزنش ہو گئی تھی، میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی اللہ کے حضور، ہے کافر تھا، میں نے اللہ کے حضور اس کی شفاعت کر دی، آج شرمندہ ہوں، نہیں آ سکتا۔ جاؤ خلیل اللہ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تعلق ہے رب سے، ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی جواب دے دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی جواب، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بھی جواب، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہاں آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ آپ کی سفارش کریں گے، میرے رب نے ان کی اگلی اور پچھلی ساری سرزنشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے پاس آئیں گے نا سارے لوگ، میں جاؤں گا اللہ کے حضور، میرے رب کی عرش کے ایک پائے کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤں گا،
اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دوں گا۔ فرمایا اتنا لمبا سجدہ کروں گا اس کی مثل سجدہ نہیں کیا گیا، ایسی اللہ کی تعریف کروں گا، ایسی حمد بیان کروں گا، میرا رب مجھے اسی وقت سکھائے گا، آج مجھے بھی نہیں آتی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا وشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے یا رب لوگوں کا حساب لیجئے۔ اللہ رب العالمین حساب شروع کریں گے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، یقین کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندہ میری امت کا اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیجے گا۔ جب وہ چلنے لگیں گے نا ہر 1000 کے ساتھ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 لیتا جائے، ہر 1000 اپنے ساتھ 70,000 لیتا جائے، 70,000 ہر 1000 لے کر اللہ کی جنت میں جب چلا جائے گا، میرے نبی سردار ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا، نبی علیہ السلام اپنا نام بتائیں گے، دروازہ کھولا جائے گا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، میرے نبی کی محبت دیکھنا، یہاں پر آقا علیہ السلام دیکھیں گے نا، فرمائیں گے میری امت ابھی ساری نہیں آئی، مجھے اللہ نے دنیا میں دکھائی تھی سارے نبیوں کی امتیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر جب ساری امتوں کو دکھایا گیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا سواد اعظم ایک بہت بڑا لشکر میری نظروں کے سامنے سے گزرا، اتنا بڑا لشکر تھا، شمال و جنوب یا مشرق و مغرب کے الفاظ ہیں حدیث میں، کناروں کو ڈھانپا ہوا۔ میں نے کہا یا رب یہ میری امت ہے اتنی بڑی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے۔ اللہ پھر میری امت، نبی علیہ السلام کو پھر جب آقا علیہ السلام کی امت دکھائی گئی نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی زیادہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تو اس کے سامنے بالکل تھوڑی سی، اس میں سے میرے رب نے فرمایا یہ 70,000 بندے نبی تیری امت کے وہ خوش نصیب ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سیدنا عکاشہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول دعا فرما دیں اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیں کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کا کبھی ہاں عکاشہ سبقت لے گیا ہے، اس نے پہلے پوچھ لیا میں نے بتا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت اپنی امت کو دیکھا تھا، جنت میں گئے، امت کا نظارہ کیا، فرمایا میری ساری امت نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام دوبارہ آئے، اللہ کی عرش کے نیچے پھر سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ کی وہ حمد بیان کی جو میرا رب اس وقت سکھائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا وشفا تشفا، پھر فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی، اللہ میری امت ابھی ساری نہیں آئی، اللہ میری امت۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک حد مقرر کریں گے کہ اس حد تک جس کی چاہتا ہے سفارش کر لے، میں اللہ کے حضور سفارش کر کے جس کی حد تک اللہ نے وہ اجازت دی ہوگی نا، وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں چلے گئے لیکن جو کہ دانے کے برابر ان کے دلوں میں ایمان تھا، میں انہیں نکالوں گا، جنت میں میری سفارش کی وجہ سے اللہ بھیج دیں گے، پھر میں جنت کا نظارہ کروں گا۔ نبی علیہ السلام تیسری مرتبہ پھر آ کر اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے۔ او میرے بھائی یہاں پر سوچ کر غور کر، اللہ کی قسم یہ میرا عقیدہ ہے کہ میری ماں کے دل میں، میرے باپ کے دل میں میرا بڑا درد ہے، میری ماں اور میرے باپ نے میرے لیے بڑی دعائیں کی ہیں، قدم قدم پر کی ہیں، لیکن جتنا درد میرے نبی کے دل میں تھا نا، اتنا درد میرے ماں باپ کے دل میں بھی نہیں ہے، جتنا احساس، جتنا درد
میرے آقا علیہ السلام کے دل میں اتنا درد تھا کہ تیرے اور میرے لیے میرے نبی نے اپنا مبارک چہرہ زخمی کروا لیا، اتنا درد تھا کہ تیرے اور میرے لیے بیٹیوں کی طلاقوں کو برداشت کر لیا، اتنا درد تھا کہ تیرے اور میرے لیے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اتنا درد تھا تیرے اور میرے لیے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو سولیوں پر چڑھایا گیا، آقا کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی۔ 5 سال کی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، کفار مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، 3 سال تک نبی علیہ السلام اس وادی میں قید رہتے ہیں۔ 5 سال کی سیدہ فاطمہ ہے، آقا علیہ السلام درختوں کی چھال کھا کر پتے کھا کر ساتھیوں نے گزارا کیا، سیدہ روتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم سیدہ کے رونے کی وجہ سے ہمارے دل کے درد بھر آتے تھے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے، یہ معصوم سی بچی روتی ہے، ابو جان مجھے روٹی کا ٹکڑا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں نے چمڑے کو پانیوں میں بھگو کر ان 3 سالوں کے اندر کھایا ہے۔ یار اس نبی نے ہمارے لیے اتنے درد برداشت کیے ہیں، اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کیا آج اس نبی علیہ السلام کی حرمت کے لیے، اس آقا کے خیال کے لیے، اس آقا کی شفاعت کو پانے کے لیے اذان ہو جائے تو اٹھ کر مسجد میں بھی نہیں آ سکتا؟ اللہ نے تجھے امن دیا ہے، سکون دیا ہے، مال و زر دیا ہے، جوانی دی ہے، اس نبی کی تعلیمات یہ تھی، لوگوں قرآن پڑھنا ہے، کیا اس نبی کے لیے تو قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ والدین سے اچھا سلوک نہیں کر سکتا؟ پڑوسیوں کا خیال نہیں کر سکتا؟ میری ماں بہن بیٹی پردہ نہیں کر سکتی؟ میری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ اپنے حیا اور عفت کا خیال نہیں کر سکتی؟ میرا نوجوان بھائی اللہ کے لیے اس نبی سے وفا کرنے والا بن جائے جیسے وہ نبی وفادار ہے، سارے وفاداروں سے بڑا وفادار، سارے عظیموں سے بڑا عظیم، سارے شریفوں سے بڑا شریف، سارے جرنیلوں سے بڑا جرنیل۔ وہ آج نبی علیہ السلام نے دیکھا جنت میں، پھر بھی درد امت کا اتنا ہے، اللہ ابھی بھی میری ساری امت جنت میں نہیں آئی، تیسری مرتبہ پھر آ کر سجدہ ریز ہو گئے، لمبا سجدہ، اللہ کی تعریفات جاری ہیں۔ میرے رب نے پھر فرمایا نبی علیہ السلام مانگیے عطا کیا جائے گا، سفارش کریے قبول کی جائے گی۔ پھر امت کا سوال کیا، اللہ نے فرمایا جس کے دل میں ایک گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اللہ کے میرے نبی اسے بھی نکال لائیے۔ انہیں نکالا گیا، جنت میں گئے، پھر نظارہ کیا، نبی علیہ السلام چوتھی مرتبہ پھر آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ ذرا اس نبی کی شفقتوں کو دیکھیں، رحمتوں کو دیکھیں۔ قیامت کا دن بڑا سخت، ہولناکیاں بڑی سخت ہیں، لیکن اس دن بھی آقا علیہ السلام اپنی امت کو بھولے نہیں، پھر سجدہ ریز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا وشفا تشفا، اے نبی سر اٹھائیے، سوال کیجئے، شفاعت کیجئے، قبول کی جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام پھر شفاعت کریں گے نا، اللہ ایک حد مقرر کرے گا، تو حد یہ ہوگی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا اسے بھی نکال لائیے، وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے نکل آئے گا۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کی پہلی شفاعت کبریٰ ہے، جب کریں گے اللہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت دے گا، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ساتھ بھیجے گا۔ اسی طرح دوسری شفاعت ہوگی، اللہ اس شفاعت کی وجہ سے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے نا انہیں جہنم سے نکالے گا۔ تیسرے نمبر پر جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکالا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوا اسے نکالا جائے گا۔ میرے نبی نے مطلق شفاعت کے متعلق فرمایا لوگوں ہر بندہ موحد جو ہوگا نا میں اس کی اللہ کے ہاں شفاعت کروں گا۔ سفارش میرے نبی کن لوگوں کی کریں گے؟ پہلے خوش نصیب وہ ہوں گے جو موحد ہیں۔ نبی علیہ السلام سے یہ سوال سب سے پہلے سیدنا ابو ہریرہ نے کیا، روایت صحیح بخاری کی،
قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا قیامت والے دن سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یہ گمان تھا، امید تھی کہ یہ سوال سب سے پہلے تو ہی مجھ سے کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا تو علم کا بڑا حریص ہے، علم کو جاننے کے لیے بڑی تگودو کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی تگودو ابو ہریرہ کرنے والے نبی علیہ السلام کے منبر کے پاس بیٹھے رہتے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے بعض دفعہ بے ہوش ہو جاتے، صحابہ آتے ابو ہریرہ کے چہرے پر چھٹکا لگاتے پانی کا، ہوش میں آتے، ابو ہریرہ دیوانے ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، باہر کیوں نہیں جاتے، کماتے کیوں نہیں ہو؟ فرماتے ہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کے لیے ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، باہر اس لیے نہیں جاتا، بازاروں میں جا کر کاروبار اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں باہر چلا گیا میرے پیچھے سے نبی علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان فرما دی، ابو ہریرہ اسے سننے سے قاصر رہ جائے گا، محروم رہ جائے گا، اس لیے یہاں پر پڑا رہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ صحابہ میں سے احادیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے امید تھی یہ سوال تو ہی مجھ سے کرے گا، سنو پھر، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، فرمایا جس نے بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا نا پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہر اس اپنی امتی کی سفارش کروں گا۔ میرے بھائی، لا الہ الا اللہ بھی بندہ پڑھے اور کہے میں اس کے تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہوں، اور ساتھ جب کوئی مشکل پیش آئے نا جب کوئی مشکل پیش آئے پھر وہ غیر اللہ کو پکارنے لگے، پھر بڑے بڑے گدی نشینوں کو پکارنے لگے۔ یہ چند دن پہلے ایک بھائی ویڈیو دکھا رہے تھے، واللہ ان گنہگار آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، ایک پیر صاحب گاڑی سے اترتے ہیں، ہر مرید آنے والا ان کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوتا ہے، پھر اٹھ کر ہاتھ چوم کر جھک کر گزر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لیں، نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں، کیونکہ میں روم میں گیا تھا، وہاں کے لوگ اپنے وڈیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اے نبی آپ سے بڑا کون ہے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر یہ حلال ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرتی۔ میرے بھائیوں، آج میں امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، کفار مکہ بھی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، انہیں بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی نا یا بھنور کے اندر ان کی کشتیاں پھنس جاتی تھی، وہ بھی کہتے تھے اب بھنور میں کشتی پھنس گئی ہے، یہاں لات عزا منات حبل نے کام نہیں آنا، اب آسمانوں کے رب کو پکارو۔ لیکن آج کا مسلمان گاڑی میں جا رہا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، اس کی زبان سے یا اللہ مدد نہیں نکلتا، یا علی مدد کہتا ہے، یا غوث اعظم ہماری گاڑی کو سلامت رکھنا، اس کی زبان یا غوث اعظم مدد نکلتا ہے، یا اللہ مدد نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب یہ ہے آج عقیدے میں ہم ان سے بھی اتنا نیچے گر گئے ہیں، کلمہ تو پڑا ہے لیکن ان پر بھی جب مشکل آتی تھی وہ اس وقت اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج ہم کلمہ پڑھ کر جب مشکل آتی ہے تو ہم پھر بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں سنبھل جائیے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کے لیے سنبھل جائیے، رب کو پکارا کریں۔ میں بات یہ کر رہا تھا میرے نبی کی شفاعت کا، میرے نبی کی سفارش کا حقدار وہ بندہ ہے لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا،
لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کن لوگوں کو ملے گی؟ فرمایا ہر اس بندے کو میری شفاعت ملے گی جس نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا۔ پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر، فرمایا لوگوں جب اذان ہوتی ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذان کے بعد جیسے مؤذن نے کہا ویسے اگر تم کہتے ہو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتے ہو، درود کے بعد یہ دعا پڑھتے ہو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة ومقاما محمودا الذی، یہ بات صحیح بخاری میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے یوم القیامہ، اس پر میرے رب نے میری شفاعت کو حلال کر دیا ہے۔ ہر وہ بندہ جب اذان ہو جائے، میرے بھائیو اذان کو غور سے سنا کریں، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کی تعظیم کیا کریں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی دوسری روایت، فرمایا جو اذان سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے۔ اس کے بعد نا میرے لیے مقام وسیلہ مانگتا ہے، یہ جنت میں صرف ایک ہی جگہ ہے، اور فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، وہ جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے ملے گی، یہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں۔ جو بندہ میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرتا ہے، اللہ نے مجھ پر واجب کر دیا ہے میں قیامت والے دن اس بندے کی شفاعت کروں گا۔ پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام جن کی سفارش کریں گے وہ موحد لوگ ہیں۔ دوسرے نمبر پر اذان کا جواب دینے والے، اذان کے بعد درود پڑھنے والے، درود کے بعد نبی علیہ السلام کے لیے وسیلہ مانگنے والے، آتی محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا پڑھنے والے، اللہ انہیں شفاعت نبی علیہ السلام کی نصیب فرما دے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ صبح کی نماز کے بعد، شام کی نماز کے بعد 10 مرتبہ جو نبی علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ حین یصبح وحین یمسح، اللہ نے جو بندہ بھی، اللہ رب العالمین نے اس کی شفاعت بھی مجھ پر واجب کر دی ہے جو صبح کے وقت یا شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کریں، درود کی برکت سے اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے گا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے سجدہ کرنے والے لوگ، نفل پڑھنے والے لوگ۔ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول، ایک تو مشہور حدیث ہے نا سیدنا ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یہ دوسرا کوئی اور غلام تھا، آیا آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اللہ مجھے آپ کی شفاعت کیسے نصیب فرمائے گا؟ فرمایا اے میرے ساتھی، اے میرے غلام، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر، تیرے سجدے کرنے کی وجہ سے اللہ میری شفاعت تیرے حق میں واجب کر دے گا۔ تو جو مسلمان بھی کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، سجدے کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مدینے کے اندر رہ کر مصیبتوں پر صبر کرے، اللہ اسے بھی میری شفاعت نصیب فرما دیں گے۔ جب واقعہ ہرہ پیش آیا نا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آئے، آ کر کہنے لگے اے صحابی رسول مدینہ میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، میرے بچے بھی زیادہ ہیں، میں اب مدینہ میں نہیں رہ سکتا، آئیے ہم ہجرت کسی اور شہر میں کر جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، فرمایا کہ تو مدینہ سے جانے کی بات کرتا ہے، سن لے میں تو یہ کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
جو بندہ بھی مدینے کی مصیبت پر صبر کرتا ہے لیکن مصیبت کے باوجود وہ مدینے میں رہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو من استطاع من یموت بالمدینہ، کوشش کرو کہ تمہاری موت مدینہ کے اندر ہو، کوشش کرنا تمہاری موت مدینہ کے اندر ہو۔ جو مدینے کے اندر فوت ہوا یا مدینے کے اندر دفن ہوا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد قیامت والے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے جن خوش نصیبوں کو نبی علیہ السلام کی سفارش ملے گی، جن خوش نصیبوں کو نبی علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ میرے بھائیوں، ایک مطلق شفاعت والی میں نے حدیث سنائی ہے، شفاعت کبریٰ والی بھی، شفاعت صغریٰ والی بھی، کہ یہ میرے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین اعزاز دیں گے۔ اس میں میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی علیہ السلام کا مقام اور فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم، لوگوں میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، حمد کا جھنڈا میرا رب میرے ہاتھ میں تھمائے گا اور میں ہی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح ایک دن میرے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور رو رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے نا، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دے یہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے نا تو اللہ تجھے پوچھنے والا کون ہے، تو غالب حکمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام رونے لگے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، تو نبی علیہ السلام نہ رونے لگے۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا، جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ میرا رب بہتر جانتا تھا۔ جبریل آئے، پوچھا، فرمایا کہ مجھے میری امت کا غم جو ہے وہ ستا رہا ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے فرمایا نبی علیہ السلام اس وجہ سے رو رہے ہیں، امت کا غم ہے دل کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاؤ جا کر میرے نبی علیہ السلام سے فرماؤ کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول روئیں نام، اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو راضی فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی علیہ السلام ذرا سوچئے جس کے دل میں اتنا درد ہے۔ علامہ اقبال کا میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے ان کی سیرت کے اندر، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کا دن ہونا ہے، جب میں یہ سوچتا ہوں نا میں بڑا گنہگار ہوں کہ میرے گناہوں کو کہیں میرا رب سب کے سامنے جب بیان کرے گا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہونے ہیں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اقبال کے گناہ اللہ سامنے لائے گا تو میں بے ساختہ رونے لگ جاتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے نبی کی نظروں میں ذلیل نہ ہونے دینا۔ جس نبی نے میرے لیے اتنے غم اٹھائے ہیں، جس نبی نے میرے لیے اتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اگر اس کے سامنے میرا جو نامہ اعمال پڑھا گیا نا تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں دل میں یہ نہ آ جائے کہ ان کے لیے روتا رہا ہوں اللہ کے حضور، ان کے لیے میں نے اتنے درد سہے ہیں۔ تو اس لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی نظروں میں ہمیں شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اللہ آج ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں مولا سرخرو کر دینا، ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما دینا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دے جنہیں تو بغیر حساب و کتاب کے جو 70,000 لوگوں کو اللہ تو بھیجے گا ہمارا شمار بھی ان میں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔